عادل سردار صاحب، میں آپ کی طرف آنا. سردار صاحب، آپ پورے معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ سیاستدان بھی ہیں، تجزیہ کار کے طور پہ بھی شرکت کرتے ہیں پروگرامز میں، آپ یہ پورے معاملے کو کیسے دیکھ رہے ہیں پیکا قانون کے حوالے سے؟ کیونکہ جب ان کی حکومت تھی تو ان کو یہ چیز بری لگتی تھی، اب ان کی حکومت ہے، اب اپوزیشن جو اب کی جو کل کی گورنمنٹ تھی، اب ان کو چیز بری لگ رہی. تو میرا سوال تو سیدھا سے یہ تھا رانا صاحب سے بھی کہ یہ تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اگر وہ کیسز بناتی ہے کسی پہ یا کسی سے پوچھا جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی جب گورنمنٹ کے جو ڈیسیژنز ہوتے ہیں، گورنمنٹ کی جانب سے جو چیزیں کی جا رہی ہوتی ہیں، جب ان پر تنقید کی جا رہی ہوتی ہے تو وہ انہی کے خلاف ظاہری بات ہے گھیرا تنگ ہوتا ہے. جو گورنمنٹ کی تعریف کر رہا ہوگا اس کو تو کوئی بھی کورٹ میں نہیں لے کر جائے گا، تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے. ہاں لیکن فیک نیوز کی آڑ میں اب ظاہری بات ہے صحیح خبر بھی آپ دیں گے، اس بار لوگ اس لیے بحث اس لیے زیادہ کر رہے ہیں، صحافیوں کو بھی بہت زیادہ ریزرویشن یہ کہ فیک نیوز کی آڑ میں آپ صحیح خبر دینے کو بھی، کیونکہ اس سے گورنمنٹ کو نقصان پہنچا تو اس کے لیے بھی کارروائی ہو سکتی ہے. باقی صحافی پھر کہاں جائیں؟ میرے خیال میں آپ نے ہٹ دا نیل آن دا ہیڈ جی. جب آپ نے یہ کہا کہ سورس اوتھینٹک ہو تو لازمی بات ہے اس کو فیک نیوز نہیں کہا جا سکتا. ایگزیکٹلی. اور یہ اب ایک بہت بڑا ایشو ہے بیکاز سوشل میڈیا کے اوپر آج کل کے جو نیوز چینلز ہیں وہ بہت سارے سوشل میڈیا پر آ گئے ہیں، اور یہ ایشو جو ہے یہ پاکستان تک محدود نہیں ہے بلکہ ساری دنیا. آسٹریلیا جیسے ملک نے تو انڈر 16 کے لیے سوشل میڈیا ہی بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور قانون ساز بھی کر رہے ہیں. امریکہ میں بھی ابھی جو بائیڈن نے اپنی آخری تقریر کی اس میں وہ سوشل میڈیا اور فیک نیوز کی بات کر رہا تھا. یہاں تک جس طرح آپ نے ڈیفائن کیا میں اسے ایک قدم آگے جاتا ہوں. جی جی. سورس بھی ہو اور جو سورس جو ریفرنس دے رہی ہو وہ بھی اس کی بھی سورس ہو. یعنی اگر میں ایک فکٹیشس فگر دے دیتا ہوں اسٹیٹ بینک کی طرف سے یا کسی اور کی طرف سے تو پھر وہ جو سورس کو جس کو میں کوٹ کر رہا ہوں وہ سورس ٹھیک نہیں ہے، وہ بھی آپ فیک نیوز کہہ سکتے ہیں. اور اس میں لازمی بات قانون سازی ہوگی، اس کے بعد یہ ایشوز جو ہیں یہ کورٹس میں جائیں گے، اس کی فردر ڈیفینیشنز ہوں گی. براڈلی اسپیکنگ اگر آپ کے پاس اوتھینٹک سورس ہے اور سورس جس سورس کو کوٹ کر کے اپنی تجزیہ پیش کر رہی ہے یا اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہی ہے وہ سورس بھی اویلیبل ہے تو پھر پوائنٹ یہ آ جائے گا پریس کے پاس بھی اور باقیوں کے پاس بھی کہ جو جرنلسٹ ہیں ان کی کریڈیبلٹی بھی انہیں مینٹین کرنی پڑے گی. میں آپ کو پوری دنیا میں ایک مثالیں دے سکتا ہوں. ساری دنیا میں کیا ہے کہ پاکستان میں بھی کچھ حد تک یہ ہے کہ فلانے صحافی فلانے اخباروں سے اور چینل سے فلانی چیز کو ڈیل کریں گے اور اس کے اوپر خبریں دیں گی. پارلیمنٹ کو فلانا ڈیل کرے گا، فارن آفس کو فلانا ڈیل کرے گا وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو ذمہ وار جرنلزم ہے یہ سب کی طرف جاتا ہے. فیک نیوز از اے جینوئنلی بگ پرابلم اور اس کو کنٹین کرنا اسپیشلی ان اے کنٹری لائک پاکستان جس میں اب ٹیررزم اور بھی بہت سارے ایشوز سامنے آئی ہوئی ہیں. پر کسی وقت آپ پھر پروگرام کریں تو دیر آر لاٹ آف ایشوز جن کو ہینڈل کرنے کے لیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آرڈیننس لیٹ ہے. اس آرڈیننس کو پہلے آنا چاہیے تھا اور اس میں صحافی تنظیموں کو اور جو آپ کے نیشنل پریس والے ہیں ان کو بھی ان کی رائے کو شامل کرنا چاہیے تھا تاکہ بہت سارے ابہام، یہ امپریشن دینا کہ یہ ڈکٹیٹرشپ ہے، یہ ختم ہو جائے اور لوگ جو ہیں وہ فوکس کریں اس بات پر کہ یس ان آر کنٹری in every country in the world, especially in our country, it's a big issue. اور فیک نیوز کو ہمیں سردار صاحب جو کنٹین بیسک کرنا ایشو پڑے وہ گا. یہ کہ صحافتی جو تنظیمیں ان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا اور کل سے احتجاج بھی ہوگا، تحریک بھی چلے گی اور یہ باقاعدہ یہ جو مطالبات سامنے رکھے جائیں گے، آزادی صحافت کی تحریک چلے گی اظہار رائے کے لیے، اور اگر مطالبات نہیں مانے جاتے تو پھر اگلا لاہ عمل دیا جائے گا. اس میں کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے. ڈیموکریسی کا جو پروسیس ہے وہ ہے ہی ڈائلاگ، اور جب وہ دوسری سائڈ سے ڈائلاگ آئے گا، آرگومنٹ آئے گا، میرے خیال میں باٹم لائن یہ ہے کہ آج کی دنیا میں فیک نیوز از اے بگ پرابلم بیکاز اس کی تشہیر بہت آسانی سے ہو جاتی ہے. آپ ایک خبر چلاتی ہیں یا چلاتے ہیں کوئی بندہ تو وہ چند منٹوں میں
करोड़ों लोगों तक पहुंच जाती ठीक है जी, ठीक जिसके है, फिर रिपरकशन ठीक है जी। जिस चलिए टाइमलाइन ये में बात अभी तो बिल्कुल सही कि देखें जी, आपके फेक न्यूज़ जब चलाई जाती है तो चंद मिनटों में लोगों तक पहुंच जाती है। लोग जब भी शेयर करते हैं ट्विटर पे, फेसबुक पे, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो वहाँ पर लोग ये नहीं देखते कि ये फेक है, ये ऑथेंटिक और है, अभी चेक आप नहीं देखिए करते। इंग्लैंड में कितना उन्होंने जी जी, और बस एक बटन इंग्लैंड में दबाते हैं वो कितना शेयर हो उन्होंने जाता है, फिर एक दूसरा बटन दबता है वो शेयर हो जाता है, तो वो 100,000 फिर लाखों में शेयर्स हो जाते हैं। तो फेक न्यूज़ कितनी जल्दी फैल जाती है, और अगर वो फेक निकलती है तो ज़ाहिर बात है जिसके बारे में बात होती है वो डिफेम होता है। ठीक है जी, ये भी कानून भी अभी तक खुद मुअम्मा है। एक सवाल छोड़े जाती हूँ मैं, ब्रेक के बाद तमाम मेहमान मेरे साथ मौजूद होगी, यही कहेंगे कि अभी कानून भी मुअम्मा है कि आखिर फेक न्यूज़ की तशरीह जो नहीं हुई ना कि फेक न्यूज़ है क्या, कौन सी जो न्यूज़ होगी वो फेक कैटेगरी में फॉल करेगी, या वही जो सहाफ़ती तंजीमों को या सहाफ़ियों को ये जो अभी एक रिजर्वेशन है कि जी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिसके हवाले से अब ये मुतालिबात लिए एहतजाज भी किया जाएगा, तहरीक भी चलाई जाएगी, और अगर ये एहतजाज में मुतालिबात जो हैं वो मान लिए जाते हैं, मंजूर कर लिए जाते हैं, तो फिर देखते हैं, और अगर नहीं तो फिर इसका अगला राहमल बताया जाएगा। सहाफ़ती तंजीमों की जानिब से PFUJ के भी सदर भी आज उन्होंने गुफ्तगू की, अफजल भट्ट साहब ने। और अभी जो फेक न्यूज़ है, क्या उसकी कैटेगरी में कौन कौन सी न्यूज़ आएगी, इसकी तशरीह कैसे होगी, कैसे डिसाइड होगा कि आया कि जो खबर थी वो सही थी लेकिन चूँकि उससे गवर्नमेंट को नुकसान हुआ तो उसको भी फेक न्यूज़ के खाते में डाल दिया जाए, ये कैसे क्लियर होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।